بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برسات کا موسم ختم ہوتے ہی اگست کے آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ موصل کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت اس علاقے میں شدید ترین گرمی پڑ رہی تھی، جس کے اثر سے سلطان صلاح الدین ایوبی سخت بیمار ہو گئے۔ والی مصر کو تیز بخار نے گھیر لیا تھا۔ عام دوائیں استعمال کی گئیں، مگر کئی دن تک بخار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آخر سالاروں نے تبدیلی آب و ہوا کا مشورہ دیتے ہوئے حیران جانے کا مشورہ دیا۔ حیران سلطان صلاح الدین ایوبی کے قابل اعتماد دوست کو قبرہ کا علاقہ تھا۔ وہاں سلطان کو آرام و سکون کے ساتھ بہتر طبی سہولتیں بھی میسر آ سکتی تھیں۔ ایک ہفتے کے بخار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کمزور کر دیا تھا۔ جب وہ حیران جانے کے لیے بستر سے اٹھے تو کمزوری کی وجہ سے ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سلطان کی یہ حالت دیکھ کر قبرہ اور دو سالار انہیں سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے، مگر سلطان کی غیرت و شجاعت نے اسے گوارا نہیں کیا۔ مجھے چھوڑ دو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تیز لہجے میں کہا، اور دونوں سالاروں کے ہاتھوں کو الگ کر دیا جو ان کے بازو تھامے ہوئے تھے۔ میں اللہ کے فضل سے اپنے قدموں پر چل سکتا ہوں۔ سالاروں نے مجبوراً سلطان کے دونوں بازو چھوڑ دیے۔ تمام لوگ والی مصر کی سعادت سے واقف تھے کہ وہ مشاورت کو پسند کرتے تھے، مگر جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے تھے تو اس سے پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، چاہے اس کام کو انجام دینے میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ والی مصر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے گھوڑوں تک پہنچے اور آہستہ آہستہ اس کی پشت پر سوار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بعض سالاروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیماری نے سلطان کو اس قدر تھکا ڈالا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت انہوں نے انتہائی سست روی کا مظاہرہ کیا، ورنہ آج سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا شاہ سوار تھا جو ہمیشہ اچھل کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا تھا، اور اس صفت میں سلطان کو چوگان کا سب سے بڑا کھلاڑی بنایا تھا، اور آج وہی عظیم شاہ سوار بمشکل اپنے گھوڑی کی لگام میں پکڑے حیران کی طرف جا رہا تھا۔ اگرچہ سالاروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ضد کے آگے اپنے سر خم کر دیے تھے، لیکن پھر بھی سلطان کو گھیرے میں لیے ہوئے چل رہے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کسی بھی وقت سلطان کے ہاتھ سے گھوڑی کی لگامیں چھوٹ سکتی ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی نے بے پناہ استقامت کو ظاہر کیا۔ کئی بار ان کے ہاتھ کانپے، لیکن گھوڑی کی لگامیں نہیں چھوٹی۔ آخر طویل و عریض راستہ طے کر کے اپنے دوست قبرہ کے محل میں پہنچے اور بستر پر لیٹتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ والی حیران قبرہ نے اپنی سلطنت کے تمام ماہر طبیبوں کو محل میں طلب کر لیا۔ ہر طبیب نے اپنی تشخیصی صلاحیت اور دوا آزما کر دیکھ لی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے مرض میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ حیران کے تمام طبیبوں نے بیک زبان اعتراف کر لیا کہ ان کے لیے سلطان کی بیماری ناقابل فہم ہے، یا دوسرے الفاظ میں طبیبوں نے اس طرف اشارہ کر دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو کوئی لا علاج مرض لاحق ہے۔ طبیبوں کی رائے سن کر والی حیران قبرہ گھبرا گیا، اور اس نے ایک بااعتماد قاصد حلب کی طرف روانہ کیا، جہاں سلطان کا چھوٹا بھائی ملک عادل موجود تھا۔ ملک عادل کو بڑی رازداری کے ساتھ سلطان کی علالت کی خبر دی گئی۔ ملک عادل فوراً ہی حلب کے سب سے بڑے طبیب رازی کو لے کر تنہا حیران کی طرف روانہ ہوا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کو چھپانے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ افواہ عام ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی افواہ عام ہوتی ہی ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ صلیبی ریاستوں کے علاوہ عیسائی دنیا میں ایک جشن کا سماں تھا۔ یروشلم کے عیسائی بیت المقدس میں جمع ہو کر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بے شمار صلیبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو آ کر بوسہ دیتے، اور پھر بڑے والہانہ انداز میں چیخنے کے سے انداز میں کہتے، اے مقدس بیٹے، تیرا نام سدا بلند رہے، تیری دعاؤں سے خداوند خدا نے عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو ان کے انجام تک پہنچا دیا، تیرے ماننے والوں پر ہمیشہ اسی طرح تیری رحمت سایہ فگن رہے۔ یہ تو صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر پر عام عیسائیوں کے تاثرات تھے۔ اس کے برعکس یروشلم کے محل میں ہنگامہ کیف و طرب جاری تھا۔ تمام امراء اور شاہی خاندان کے تمام افراد شراب کے نشے میں غرق تھے، اور رقصاؤں کے ہوش و ربا رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
دوسری طرف مسلم ریاستیں بھی جشن منانے میں صلیبیوں سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ والی سنجار عماد الدین جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نگران کارندہ تھا، سلطان کی موت کی خبر سنتے ہی خوشی سے چیخ اٹھا، آج اللہ کی عدالت میں میرے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور ایک غاضب سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے ناکام و نامراد چلا گیا۔ عماد الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی بھتیجا تھا اور والی موسیٰ عزیز الدین مسعود کا چھوٹا بھائی۔ زنگی خاندان صلاح الدین ایوبی کو غاصب سلطنت کہہ کر پکارتا تھا۔ پھر جب حلب کے محاذ پر عماد الدین نے والی مصر سے بدترین شکست کھائی تو عماد الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کی حاکمیت قبول کرنے پر رضامند ہو گیا۔ پھر جب اس نے صلاح الدین ایوبی کی وفات کی خبر سنی تو فرط مسرت سے وارفتہ ہو گیا اور جذباتی انداز میں چیخنے لگا، اب میں آزاد ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ والی موسیٰ عزیز الدین مسعود خوش تھا، تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر سن کر بے اختیار کہا تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ زہریلا کانٹا ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے دور ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی خبر پر یہ تو دشمنوں کے جذبات تھے، خود ان کی اپنی عزیز و اقارب اور دوستوں کا یہ حال تھا کہ وہ سلطان کی جانشینی کے خواب دیکھنے لگے تھے اور سلطنت ایوبی کی تقسیم کے منصوبے بنا رہے تھے۔ پھر جب اس افواہ کی تردید ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شدید بیمار ہیں اور اب بھی فرشتہ اجل نے ان کی سانسیں غضب نہیں کی، تو سارے دشمنوں اور دوستوں کی جزم پر اوس پڑی۔ یروشلم کے عیسائی دوبارہ بیت المقدس میں جمع ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لے کر دعا مانگنے لگے۔ غالب موسیٰ عزیز الدین مسعود اور والی سنجار عماد الدین کا بھی یہی حال تھا۔ ادھر دشمنوں میں والی مصر کی موت کی دعائیں کی جا رہی تھی، دوستوں اور عزیزوں میں سلطنت کی تقسیم اور وراثت کے جھگڑے کھڑے ہو گئے تھے، اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اسلامی ریاستوں کے تمام ماہر طبیب حیران میں جمع تھے اور اب تک بدل بدل کر سینکڑوں دوائیاں دی جا چکی تھیں، مگر بخار ابھی تک نہیں اترا تھا۔ بس اتنا فرق آیا تھا کہ یہ بخار ہلکا ہو گیا تھا۔ سلطان گھنٹوں بے ہوشی کے عالم میں پڑے رہے تھے، پھر جب ہوش میں آتے تو اپنے تیمارداروں سے کہتے کہ وہ اسے اٹھا کر بستر پر بٹھائیں۔ پھر جب سلطان کو کئی آدمی اٹھا کر بیٹھاتے تو وہ چند لمحوں سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، مجبوراً انہیں دوبارہ لٹا دیا جاتا۔ ان کی حالت کا یہی عالم تھا کہ گفتگو کرتے وقت ان کی آواز اتنی مدھم پڑ جاتی کہ بات سننے والوں کو اپنے کان سلطان کے ہونٹوں سے لگانے پڑتے ہیں۔ وہ بہت آہستہ آہستہ باتیں کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ تمام وفادار امراء، حیران کا حاکم کبرا اور کیف کا شہزادہ نور الدین سلطان کے اس سرہانے ہر وقت جمع رہتے تھے۔ کیفا کے شہزادے کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس قدر محبت تھی، یہ وہ تمام امراء کی موجودگی میں بآواز بلند دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، تو نے ہر ذی روح کی موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں، لیکن تیری ذات بے نیاز ہے، تو اپنے حکم کو خود ہی منسوخ کر سکتا ہے۔ ہم گناہگار اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ جلال میں کوئی نظر پیش کر سکیں، پھر بھی تو رحمان و رحیم ہے، مانگنے والوں کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سلطان کے بدلے میری جان کا صدقہ قبول فرما لے اور اپنے اس جانباز سپاہی کو نئی زندگی بخش دے کہ ابھی دنیائے اسلام کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی شدید ضرورت ہے۔ کیفا کے شہزادہ نور الدین کی دعا اس قدر اثر انگیز ہوتی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بیماری اس قدر سنگین صورت اختیار کر گئی تھی کہ خود صلاح الدین ایوبی بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو اس کمرے میں جمع کیا، پھر امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے جنگجو اور جانباز یقیناً ہیں لیکن کم عمر ہیں، اس لیے دنیا کے نشیب و فراز سے بے خبر اور سلطنت کے انتظامی امور سے ناواقف ہیں۔ میں انہیں تمہارے حوالہ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح میرے مقصد کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹایا اور عہد وفا کو استوار رکھا، اسی طرح میرے بیٹوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، نو عمری اور بشری تقاضوں کے تحت سرزد ہونے والی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا۔ بے انتہا کمزوری کے سبب سلطان صلاح الدین ایوبی کی آواز کانپ رہی تھی اور کبھی کبھی گفتگو کے دوران میں گم بھی ہو جاتی تھی۔ تمام امراء نے قریب المرگ سلطان کے سامنے اس کے بیٹوں کے لیے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوا، یہ میرے وہ جانثار ہیں جنہوں نے آزمائش کی کڑی سے کڑی منزل میں بھی منہ نہیں موڑا اور میرے عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ تم بھی انہیں اپنا بزرگ رفیق اور غم گزار سمجھنا۔
ہر مشکل مرحلے میں ان کے مشورے پر عمل کرنا۔ مجھے حق تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ میرے یہ دیانتدار ساتھی تمہیں گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر لے جائیں گے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے اپنی معتبر امراء کے ساتھ وفادار رہنے کا حلف اٹھوایا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رونے لگے۔ اے اللہ، اپنے عاجز و گنہگار بندے صلاح الدین ایوبی کو معاف فرما کہ وہ تجھ سے اور سلطان عادل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے والی مصر کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان کے بیٹے، بھائی اور تمام امراء رونے لگے۔ فوری طور پر طبیب خاص کو بلایا گیا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کی نبض دیکھی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ پھر اس نے مایوسی سے سر کو جنبش دی اور اس کمرے میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کی رات سلطان محترم پر بہت بھاری ہے۔ یہ ایک طبیب کا اندازہ تھا، مگر حقیقتاً وہ صلاح الدین ایوبی کی بیماری کی آخری رات تھی۔ سلطان رات بھر بے ہوش رہے، مگر اس عالم میں بھی ان کے ہونٹوں کو مسلسل جنبش ہوتی رہی جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں نے جھک کر بہت قریب سے سلطان کی بات سننے کی کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی بار بار ایک ہی دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، مجھے تیری بارگاہ جلال میں حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا اور کیا کر کے واپس جا رہا ہوں۔ اے اللہ، تیرے سوا میرا دستگیر اور مشکل کشا کون ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے تیری بے مثال رحمت کا سوال کرتا ہوں، مجھے محشر میں تجھ سے اس شرمندگی سے بچا لے کہ تیرے سوا کوئی کارساز نہیں۔ تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور طبیب خاص کا ہاتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نفس پر تھا۔ نفس اسی طرح مدھم رفتار سے چل رہی تھی جہاں تک کہ رات کا سفر تمام ہوا اور اذان فجر سنائی دینے لگی۔ یکایک سلطان صلاح الدین ایوبی نے آنکھیں کھول دیں اور ان کے زرد چہرے پر کس قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ طبیب خاص نے گھبرا کر والی مصر کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا، پھر وہ مسرت انگیز حیرت کے ساتھ کمرے میں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا، شاید بخار اتر گیا، اور واقعتاً بخار اتر گیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ معجزانہ طور پر موت کے منہ میں جاتے جاتے زندگی کی طرف پلٹ آئے۔ پھر بھی وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ کئی ماہ کی مسلسل نگہداشت کے بعد صرف چلنے پھرنے کے قابل ہو سکے۔ سلطان کی صحت یابی کی خبر ان کے دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بھی ابھی اس قابل نہیں تھے کہ کسی جنگ میں حصہ لے سکیں، لیکن تمام حریفوں کو اس کا بخوبی اندازہ تھا کہ مکمل صحت یاب ہوتی ہی ایک بار پھر سلطان ان علاقوں کی طرف ضرور پلٹے گا جن کی شر انگیزیوں نے اسے بار بار ذہنی کرب اور قلبی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کی صحت یابی کی خبر نے سب سے زیادہ والی موصل عزیز الدین مسعود کو متاثر کیا تھا۔ وہ اس قدر بدحواس تھا کہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ دوستو، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔